ہمارے جو بزرگ لوگ جو لباس پہنتے تھے آج وہ ہم لوگ نہیں پہن پاتے نہ پہنتے ہیں. ان لوگوں کے لباس بڑے ڈھیلے ہوتے تھے. یعنی ایک بزرگ جو لباس پہنتا تھا، بے ادبی کے لیے نہیں کہہ رہا ہوں، صرف سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں، ان کا لباس ایک دوسرا آدمی بھی اس کے اندر آ جائے ایسے ڈھیلے ہوتے تھے. وہ لوگ ڈھیلے، آج ہم لوگ فٹنگ میں پہنتے ہیں، فیشن بھی ہے، کوئی ناجائز بھی نہیں ہے، پہننا بھی چاہیے. اس لیے کہ میں تو اپنے جوانوں سے کہتا ہوں کہ کرتے اتنے خوبصورت بنا کے پہنو کہ لوگ جینس اور ٹی شرٹ چھوڑ دیں. ہاں، تاکہ انجوائے بھی ہو جائے اور اسلامی شناخت بھی قائم رہ جائے. لوگوں کو دین کی طرف، داڑھی اتنی خوبصورت سجا کے رکھو کہ بغیر داڑھی والا بولے کہ مجھ سے زیادہ خوبصورت تو یہ دکھتا ہے، وہ داڑھی رکھنے مجبور ہو جائے. ٹوپی پہننے والا ٹوپی اتنی خوبصورت پہنے کہ ننگا سر گھومنے والا سوچے یار ایسی ٹوپی میں نے بھی پہننا چاہیے. یعنی کہ لوگوں کو دین کے قریب لانے کے لیے اگر آپ اچھا کرتا پہنتے ہیں، کڑائی والا کرتا، ڈیزائن والا کرتا پہنتے ہیں کہ لوگ انگریزی لباس چھوڑ کر کے اسلامی لباس کی طرف آ جائے، تو وہ آپ کو خوبصورت کرتے پہننے پر بھی اللہ آپ کو ثواب عطا فرمائے. ہاں، نیت جیسی نیت ہوگی ویسے اچھے رہو، صاف ستھرے رہو، شان سے رہو. کچھ لوگ کہتے ہیں سادگی سادگی، اسلام سادگی کا مذہب ہے. تو کیا آپ کیا چاہتے ہیں کہ ہم ٹاٹ پہن لیں؟ سادگی کا مذہب یہی ہے. آپ نے دین آپ نے پڑھا نہیں، سیکھا نہیں، سمجھا نہیں. ارے سیرت النبی پڑھو. اللہ کے رسول نے پیون کا لباس بھی پہنا، لیکن جب بات آئی تو حضور نے یمنی جبے بھی پہنے، اور یمنی جبوں میں ایسے جبے بھی تھے اتنے قیمتی کہ اس دور میں 27 اونٹ دے کر رسول اللہ نے ایک ایک جبہ خریدا. 27 اونٹ دے کر ایک جبہ، کتنا قیمتی ہوگا؟ پورے مجمع میں ہے اتنا قیمتی لباس کسی کے پاس؟ حوالہ دینا ہے میری ذمہ داری ہے. اور میں تو یہاں کسی سنی عالم کا حوالہ نہیں دے رہا ہوں. جو قوم بہت زیادہ سادگی کی بات کرتی ہے اور اچھے لباس پہ کرٹیسائز کرتی ہے ان کا کہہ رہا ہوں. ندیم صدیقی نے اپنی سیرت النبی میں لکھا ہے کہ رسول اللہ نے 27 اونٹ دے کر ایک جبہ خریدا. اگر ایک اونٹ کی قیمت ابھی بقرعید میں ہمارے مالیگاؤں میں اس سال جو ہلکے پھلکے جو اونٹ ہے نا تو 25 ہزار کے بکے. تو اگر سرخ اونٹ 5 سال کے لے لے، اس کی 50 ہزار قیمت بھی اگر آپ پکڑ لیں آج کی تاریخ کے حساب سے، اور 27 اونٹ کتنے میں ہو رہے ہیں؟ 13.5 لاکھ. چلیں اس کو اور کم کر لیں، 25,000 کا ایک اونٹ پکڑ لے تو 27 کے کتنے ہو رہے ہیں جی؟ 6.5 لاکھ بھی اگر آپ پکڑ لیں تو حضور اگر 6.5 لاکھ کا جبہ پہنتے ہیں تو وہ سادگی کے خلاف نہیں ہے. تو اگر کوئی عالم یا کوئی امام یا کوئی مسلمان اگر قیمتی جبہ پہن لے یا قیمتی لباس پہن لے تو یہ سادگی کے خلاف ہے. اسلام سادگی کپڑوں میں نہیں ہے، سادگی دل میں ہے. اسلام سادگی کا لباس ہے، کہ اسلام سادگی کا مذہب ہے. کا مطلب کیا؟ اگر تو قیمتی لباس بھی پہن لے مگر تیرے دل میں یہ نہ آئے کہ یہ لوگ مجھ سے حقیر ہیں، میں ان سب سے افضل ہوں کیونکہ میں لاکھ روپے کا لباس پہن کے آیا ہوں. ارے کتنا بھی قیمتی پہن لے مگر دل کہے مولا اس لائق نہ تھا، یہ تیرا کرم ہے کہ تو نے مجھے پہنا دیا ہے. سادگی دل میں. ایک شخص بارگاہ رسالت میں ایسے ہاتھ باندھ کر کے گردن جھکا کے کھڑا تھا. فاروق اعظم ہے اس کی گردن میں مکہ مارا اور مکہ مار کر کے فرمایا او ریاکار، گردن میں تقوی نہیں ہے، تقوی دل میں ہے. اگر جھکانا ہے تو سر سے پہلے نبی کی اطاعت کے لیے اپنا دل جھکا. ہم نے تقوی اور سادگی کا مطلب ہی نہیں سمجھا. ایک مرتبہ امام موسیٰ کاظم بہت قیمتی جبہ پہنے تھے، بہت قیمتی. تو ایک شخص آیا، لو صاحب آل رسول ہو اور اتنا قیمتی جبہ پہنتے ہو. تو آپ نے جبہ اٹھا دیا تو نیچے ٹاٹ تھا، ٹاٹ. میں یہ کیا ہے؟ کہا یہ اس کے لیے ہے اور یہ تم جیسے نالائقوں کے لیے ہے. ہاں. ایک مرتبہ امام موسیٰ کاظم نے بہت مہنگے جوتے پہنے تو ہارون رشید نے کہا اتنے قیمتی جوتے پہنتے ہو؟ کہ اسی لیے اتنے قیمتی پہنتے ہیں کہ تم جیسے لوگوں کی نظر ہمارے جوتوں پہ رہنا چاہیے، ہمارے چہرے تک نہیں آنا چاہیے. ہاں، بادشاہوں کی نظر ہمارے جوتوں پہ ٹکی رہنا تاکہ لوگوں کو پتا چلے کہ بادشاہوں میں، دنیا داروں میں اور دینداروں میں فرق کیا ہے. یہ تھی بزرگوں کی سوچ. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اور غوث پاک
میں پھر وہی بات آ گئی، غوث پاک تو روزانہ اتنا مہنگا پہنتے تھے کہ بادشاہ وقت تو کوئی میسر نہیں آتا، کیونکہ وہ سادگی نہیں جانتے تھے۔ اگر اللہ نے دیا ہے نا، ظاہر ہونا چاہیے لباس سے، سواری سے، مکان سے۔ ایک شخص امام اعظم کے پیچھے نماز پڑھتا تھا، امام اعظم بہت مالدار تھے۔ اچھا، یہ بھی سنی مسلک کا بھی معاملہ بڑا خوبصورت ہے کہ رسول اعظم سے لے کر کے امام اعظم تک، امام اعظم سے غوث اعظم تک، غوث اعظم سے مجدد اعظم تک کوئی مجھے غریب نظر ہی نہیں آتا۔ رسول اللہ اتنے مالدار تھے ظاہری طور پر بھی کہ مدینہ منورہ میں مال فے کے حوالے سے لاکھوں کی آمدنی ہوتی تھی، مگر شان یہ تھی کہ صبح آتا تھا اور دوپہر تک کے سب ختم ہو جاتا تھا، سب بانٹ دیتے تھے، لیکن آتی تو تھی نا آمدنی، لاکھوں کی آمدنی آتی۔ غوث پاک کئی ملکوں میں تجارت، امام اعظم کئی ملکوں میں تجارت، اور آپ کہیں گے غریب نواز، میں کہا غریب نواز تو کنگ میکر انسان کا نام ہے، بادشاہ بنایا غریب نواز نے۔ ادھر آ غوری، ادھر آ، ادھر آ، میں تجھے ہندوستان کا تخت و تاج عطا کرتا ہوں۔ جو تاج بانٹنے والا کوئی چھوٹا موٹا آدمی ہوگا؟ یہ الگ بات ہے کہ ان لوگوں نے غربت میں اپنی زندگی گزاری، لیکن وہ غریب تھے